بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تذکرہ چل رہا ہے آخرت کا، اور آج کا ہمارا موضوع رب کائنات قیامت والے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ہر انسان کا الگ الگ مستقل حساب ہوگا. شرعی دلائل کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا عقلی طور پر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت ساری کی ساری جمع ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا علیحدہ علیحدہ حساب و کتاب ہو؟ اس کے لیے میں آپ کو آج کے دور میں 2-3 دلیلیں دیتا ہوں. حج کے دنوں میں جدہ ایئرپورٹ پر 1 گھنٹے میں 30 سے لے کر 50 کے درمیان جہاز اترتے ہیں، اور اگر ایک جہاز میں اوسطاً 300 مسافر بھی ہوں اور 40 جہاز 1 گھنٹے میں اتریں تو ضرب دے لیجئے 12,000 آدمی 1 گھنٹے میں اترتا ہے، اور 12 کو 24 سے ضرب دے لیں 2,88,000 آدمی 24 گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ اترتے ہی وہ سیدھے بسوں میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل چلے جاتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں. باقاعدہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی باقاعدہ امیگریشن ہوتی ہے، ہر ایک کا پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، ہر ایک کے باقاعدہ انگلیوں کے نشانات لگتے ہیں، ہر ایک کے سامان کی باقاعدہ اسکریننگ ہوتی ہے. جس پر شک پڑ جائے اس کا سامان باقاعدہ کھلوا کر دیکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح دنیا کے ترقی یافتہ ملک، ان کی ترقی کے جو بڑے بڑے راز ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بارڈروں پر بڑی سختی کی ہوئی ہے. مثال کے طور پر آپ دبئی، قطر، مسقط، عمان چلے جائیں. میں اپنے مسلمان ملکوں کی بات کرتا ہوں، وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگے ہوں، تھلے اترے، آپ کی تلاشی لی جائے، آپ کی گاڑی کی تلاشی لی جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا،
1 منٹ بھی نہیں لگتا. گاڑی کے کاغذات، ڈرائیونگ لائسنس، تمہارا اپنا رہنے کا کارڈ جسے اقامہ کہتے ہیں. اب ان ممالک میں خاص طور پر جب سیر و سیاحت کا موسم ہوتا نا موسم، جس طرح کے آپ کو پتہ ہے ہمارے مری نارام بہام شمالی علاقہ جات میں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر 6 گھنٹے ٹریفک پھنسی رہتی ہے، سسٹم نے کام کوئی نہیں نا. وہاں پر سیر و سیاحت کے موسم میں ایک وقت میں 4 لاکھ آدمی آتا ہے. سب کی اسکریننگ ہوتی ہے، پاسپورٹ چیک ہوتے ہیں، کاغذات چیک ہوتے ہیں، سامان چیک ہوتا ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا میدان ہے. انسان کو یہ عقل، یہ فہم، یہ ادراک، یہ شعور کس نے عطا فرمایا؟ رب کائنات. تو وہ رب جو انسانوں کو یہ فہم عطا فرماتا ہے، اس کا اپنا سسٹم، اپنا نظام کس قدر باریک بھی ہوگا. لہذا قیامت کے روز لوگوں کا اکٹھا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے ہی. عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ایسا ممکن ہے. ایک اور مثال لے لیجیے. آج کل کے فضول کھیل جب ان کے خاص قسم کے میچز ہوتے ہیں، سیمی فائنل ہے، فائنل ہے، بعض ایسے اسٹیڈیمز ہیں جہاں پر 10 لاکھ آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسٹیڈیم میں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے. اور اکثر اسٹیڈیمز کے باہر واک تھرو گیٹ لگے ہوتے ہیں، پولیس کھڑی ہوتی ہے، چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عقل، یہ فہم، یہ ادراک، یہ شعور انسان کو اس لیے عطا فرمایا کہ اگر تم دنیا میں ایسا کر سکتے ہو تو میں رب کائنات تمہارے مرنے کے بعد بھی ایسا کر سکتا ہوں. عربی زبان میں اس چیز کو حشر کہتے ہیں، اور جس میدان میں لوگ اکٹھے ہوں گے اس کو میدان محشر کہتے ہیں. یہ محشر اس میں ظرف ہے جس کا لفظی معنی ہے اکٹھے ہونے کی جگہ. اللہ رب العزت اس بارے میں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس پر ہمیں واضح دلائل دیے. ان میں سے 4 آیات مبارکات میں پڑھوں گا جن میں واضح طور پر حشر کا لفظ ہے. رب کائنات فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. ایک ایک کر کے ہر ایک کا حساب ہوگا. دوسرا مقام وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ. اور مردوں کو رب کائنات اٹھائیں گے، پھر سب کو اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہاں 2 عقائد کے دلائل مل گئے، ایک مرنے کے بعد اٹھنا اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. تیسری دلیل اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تمہیں تبھی موت آئے یا تمہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہادت کا اعزاز مل جائے، دونوں صورتوں میں تم سب کو اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے. چوتھا مقام یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر. جس دن زمین پھٹے گی، لوگ زندہ ہوں گے، اور یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہمارے نزدیک بڑا ہی آسان ہے. آپ یہ سن چکے ہیں، میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آگ ہوگی جو لوگوں کو دھکیلے گی۔ استاد جی اللہ کو صفائی کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے مار کے لوگوں کو اکٹھا کرو، میرے اللہ کے لشکر بے شمار ہیں، جس طرف جانا ہوگا اس کی مخالف سمت میں اللہ تعالیٰ آگ پیدا کریں گے، لوگ آگ سے بچنے کے لیے آگ کے آگے آگے خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے جہاں رب کائنات اکٹھا کرنا چاہیں گے۔ یہ 4 آیات مبارکہ بالکل واضح ہیں، بالکل صریح ہیں۔ کچھ مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں پر لفظ حشر تو نہیں لیکن مفہوم اس کا ہے۔ مثال کے طور پر رب کائنات فرماتے ہیں ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ دن گواہی کا ہوگا۔ 2 چیزیں آ گئی، لوگوں کا اکٹھا ہونا اور ہمارے ایک ایک عمل پر گواہی مل جانا۔ اب یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے گواہ پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ ضمن میں سمجھا دوں، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہمارے ساتھ لوگوں کے ہاتھ گفتگو کریں گے، پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ انسان کہے گا اپنے جسمانی اعضاء سے لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ان کا جواب ہوگا انطقنا اللہ انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ ذات بابرکات بولنے پر مجبور کر رہی ہے جو ہر چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے نا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان واقعی انسان بن جائے۔ پھر دوسرا مقام ہے سورہ آل عمران، اختتامی آیات مبارکات، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس دن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جو شک و شبہ کرے وہ پھر تیاری کر لے اس دن اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ تیسرا مقام قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، آپ فرما دیں جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے اس دن جس کا سب کو پتہ ہے، اور ایک مخصوص جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ پھر چوتھا مقام آتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَتُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن تمام لوگ جمع ہوں گے، اور لوگ اس دن 2 ہی قسم کے ہوں گے، فریق فی الجنہ، ایک جنت میں جانے والا، وفریق فی السعیر، اور دوسرا گروہ جہنم کا ایندھن بننے والا، تیسری کوئی پارٹی وہاں پر ہوگی نہیں۔ تو یہ کچھ دلائل ہے قرآن سے۔ آئیے ذرا احادیث مبارکہ کی طرف۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ النقی لیس فیہا علم لأحد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگ جمع ہوں گے، کہاں پر؟ ایک ایسی سرزمین پر جو بالکل سفید ہوگی، تھوڑی سی سرخی کی طرف مائل ہوگی،
اور وہ زمین اسی طریقے سے ہوگی جس طرح ایک ٹکیا ہوتی ہے، ایک توا ہوتا ہے، اور اس زمین میں کوئی علم نشانی کوئی نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی ٹیکری، کوئی ٹیلا، کوئی کھائی ہوتی ہے کہ جناب اس زمین کی یہ نشانی، فرمایا کچھ نہیں وہاں پر ہوگا۔ دوسری حدیث جو وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور بغیر ختنے کے۔ بعض اہل علم نے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جس ہستی کو سب سے پہلا لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، کیونکہ ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا ان کا لباس اتار لیا گیا تھا۔ اس سے ایک بڑی قیمتی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کیا کہ کسی احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ ہماری تو حالت کیا ساتھی، آپ کسی پر نیکی کریں نا، کسی کو کھانے کے لیے کچھ دیں، وہ جتنی دیر تک گلے میں ہے تب تک یاد رہے گا۔ اتر گیا، اور یہ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا، عرفان صاحب ہم نے خود تجربہ کیا۔ ایک بزرگ تھے ہمارے لاہور، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین۔ میں اس وقت مسجد نبی میں درس دیتا تھا، تو تشریف لے گئے، تو میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، تو میں نے انہیں دیکھا، ملے، مجبوری تھی، ان کو میں اپنی جگہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا، میرے درس میں بیٹھے، جب ہم نے اکٹھے کیا تو ظاہر بات ہے جب دو دل کے بھائی آپس میں ملتے ہیں تو دل کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جن نوجوانوں کے پیچھے اردو ترجمے والا قرآن مجید لے کر اور صحیح بخاری صحیح مسلم ترجمے والی لے کر ہم خود گھومتے رہے، وہ بیٹا اور کچھ سیکھ لو، اپنے عقیدے کی صلاح کر لو۔ جب ان کو دین کی سمجھ آ گئی تو آج وہ ہمیں مسلح پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کم ضعف آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، سکھایا تھا جنہیں ہم نے سلیقہ ذوالفشانی کا، وہی ذرے ستارے بن کے ہم پہ مسکراتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی سنت ہے، اور خاندانی نسلی لوگوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی کا پانی کا پلایا ہوا گلاس تک بھی فراموش نہیں کرتے کہ یار اس بندے نے کسی دور میں میرے اوپر نیکی کی تھی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ننگے بدن، کس کی خاطر؟ تو میرا رب قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے ساری انسانیت کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا، اور یہ اعزاز انسانی تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی پیاری بات ہمارے سامنے آتی ہے جو میں سمجھا چکا ہوں کہ کسی کی نیکی کو زندگی کے ہر قدم کا یاد رکھو۔ آج ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ہم سے دین سیکھا، رب کائنات نے صراط مستقیم عطا فرمایا، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھو تم نے دن سے سیکھا، تو میں اپنی تحقیق کر کے سیکھا۔ تجھے تحقیق کرنے کا سلیقہ طریقہ بیٹھے بیٹھے سکھا دیا تھا۔ چلیے یہ تو ضمن ایک بات آ گئی، تو حاصل کلام یہ ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس کا مختصر لفظوں میں آپ یہ کہنے کہ خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ایک یقینی امر ہے۔ میں آپ سب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ باب آ جاتا ہے شفاعت کا، اس پر اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ کل کچھ ضروری باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا
البلاغ المبين.